بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بیاہ کر کے اس گھر میں آئی تو میرے علاوہ بھی یہاں پر بہت سارے افراد تھے۔ میرے شوہر کے 4 بھائی اور بھی تھے۔ کافی بڑے کنبے میں میری شادی کر دی گئی۔ میں گھر کی پہلی بہو تھی، اسی لیے گھر کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا، لیکن میری ساس مجھ سے کھانا نہیں پکواتی تھی۔ کھانے کا نظام اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میری کوئی اور نند بھی نہیں تھی۔ پورا دن گھر کے کام کر کے میں تھک جاتی۔ تب واشنگ مشین بھی نہیں تھی، ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ کالے برتنوں کو مانج کر میرے ہاتھوں کا بھی ستیہ ناش ہو گیا۔ میرے والد نے مناسب رشتہ دیکھ کر میری فوراً ہی وہیں شادی کر دی تھی، کیونکہ میرے علاوہ میری 3 بہنیں اور بھی تھیں۔ میرے ابا چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ہی وہ اپنے اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میں جب بھی اپنے مائکے میں کام کی زیادتی کے بارے میں بتاتی تو میری اماں بس مجھے یہی سمجھاتی کہ بیٹا، وقت گزر جائے گا۔ انسان کو کسی بھی نئی جگہ پر اپنی ویلیو بنانے میں وقت لگتا ہے، اسی لیے مجھے صبر کرنا چاہیے۔ کچھ عرصے تک تمہارے باقی دیوروں کی شادی بھی ہو جائے گی تو ان کی بیویاں بھی آ جائیں گی۔ اماں مجھے یہی حوصلہ دیتی۔ میرے شوہر کے باقی بھائی ابھی زیر تعلیم تھے۔ گھر کا سارا خرچہ میرے سسر اور میرے شوہر ہی چلاتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے دیور بھی کمانے لگ گئے۔ ان کی کمائی میرے شوہر سے زیادہ تھی۔ گھر میں میرے شوہر کی ویلیو کم ہونے لگ گئی، کیونکہ جو بیٹا گھر زیادہ پیسے دیتا اسی کی ویلیو ہوتی ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ میرے شوہر نے انہیں اس مقام تک پہنچانے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو فراموش کر دیا۔ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا۔ پھر میرے دیور کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ میری ساس مجھے کسی بھی معاملے میں انوالو نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کسی قسم کا مشورہ لینا گوارا نہیں کرتی۔ لگتا تھا کہ میں ایک بے وقوف عورت ہوں اور میرا کام بس سارا دن گھر کے کام کرنا ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کا احسان بھی مجھ پر بہت جتاتی۔ حالانکہ میرے شوہر بھی کماتے تھے، لیکن اب انہیں زیادہ پیسہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو کہا کہ دیور کی شادی سے پہلے ہم لوگوں کو اپنا گھر بنا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم گھر بنا سکتے۔ شوہر جتنا کماتے تھے وہ ساری کمائی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ سسر نے اپنی جائیداد میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم لوگوں کو چند ہی دنوں میں انہوں نے گھر سے نکل جانے کا کہا، کیونکہ ہمارا کمرہ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے حوالے کرنا تھا۔ میں بہت دکھی تھی۔ میرے شوہر کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن میں ان کے چہرے سے ہی ان کے دل کا حال پڑھ لیتی۔ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ان کی عمریں بالترتیب 10، 8 اور 6 سال تھی۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ میرے شوہر کی آمدنی اتنی نہیں تھی۔ مجھے یہ بھی فکر تھی، کرائے کے گھر پر جانے کے بعد سارے پیسے تو بلوں میں کرائے پر چلے جائیں گے۔ ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ بچے اسکول بھی جاتے تھے۔ سرکاری اسکول میں پڑھنے کے باوجود بچوں کی پڑھائی کے اخراجات بہت تھے۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ راستہ پیدا کرے۔ میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا مکان ڈھونڈا۔ میرے جہیز کا مختصر سا سامان میں نے سمیٹا اور ہم چلے گئے۔ میرے دیور کی شادی پر میری ساس نے ہم سے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ ہمارے پاس نئے کپڑے لانے کے پیسے بھی ہیں کہ نہیں۔ میرے مائکے میں بھی میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرا باپ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میری ماں نے مجھے اور بچوں کو نئے کپڑے لا دیے تاکہ ہماری عزت اور بھرم قائم رہ سکے۔ شادی کے بعد ساس اور سسر نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے سسر کی بہت جائیداد تھی، مگر ہمیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ میرے دیور، جن کو میرے شوہر نے بہت سپورٹ کیا، وہ ہم سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ میرا بڑا بیٹا جو 10 سال کا تھا اسکول آ کر کھلونے بیچنے لگا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ بھی کچھ پیسے کما کر لے آئے۔ میرے شوہر کا ارادہ اسے بھی کام پر لگوانے کا تھا، لیکن میں نے کہا کہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے کچھ پڑھنے دیں۔ وہ روز کھلونے بیچتا، تھوڑی بہت بچت ہو جاتی، بچوں کی پینسل اور کتابوں کا خرچہ نکل آتا۔ میں نے بھی کام تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر دن بدن بڑھتی مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی۔ اس مہینے میرا دوسرا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری پر کرائے کے پیسے چلے گئے۔ ہمارے پاس مزید پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرا بچہ ہماری ساری پریشانیوں سے واقف تھا۔ وہ کھلونے بیچ رہا تھا۔ وہاں ایک عورت گزری، اس نے اس سے کہا کہ وہ اس سے کھلونے خرید لیں، ورنہ وہ لوگ گھر کا کرایہ نہیں دیں گے۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں موجود نمی اس کا دل پگھلا گئی۔
اس نے سارے کھلونے خریدے اور اسے بہت زیادہ پیسے دیے۔ میرا بچہ خوشی خوشی گھر آیا۔ اس نے سارے پیسے مجھے تھما دیے۔ میں نے اس نیک عورت کے لیے دعا کی جس نے ہماری مدد کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم نے کرایہ ادا کیا اور میرے بیٹے کی جو دوائی لانے والی باقی تھی وہ بھی آ گئی۔ میرے شوہر کو بھی اس بات کا علم ہوا۔ وہ ناراض ہوئے کہ اس طرح بچے کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ میں بچوں کو فقیر نہیں بنانا چاہتا، انہیں محنت کرنا سکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مجبوری میں تو مردار بھی حلال ہوتا ہے۔ ویسے بھی اس نے کون سا مانگے تھے، کھلونے خریدنے کی ہی درخواست کی تھی، اپنی مرضی سے وہ اضافی پیسے دے گئی۔ میرے شوہر پھر بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے بھی مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اسے کھلونے بیچنے سے منع کر دیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میرے شوہر نے دونوں بچوں کو وقتی طور پر ایک دکان میں سیلز مین کے کام پر لگوا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا، وہ ان سے صفائی بھی کرواتا اور ساری چیزیں بھی ترتیب سے رکھواتا۔ اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی تو تھپڑ بھی لگا دیتا، سب گاہکوں کے سامنے بے عزت کرتا۔ میرے بچے بہت انسلٹ محسوس کرتے، گھر آ کر کہتے ہم لوگوں کو وہاں کام نہیں کرنا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ بچوں کو وہاں سے کسی اور جگہ لگوا دیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہی بولے کہ باہر ایسے ہی مرد پیستے ہیں، کمانے کے لیے ذلیل ہوتے ہیں اور عورتیں ان کی قدر نہیں کرتی۔ ان بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ پیسہ ایسے نہیں کمایا جاتا، تبھی یہ پیسوں کی قدر بھی کریں گے۔ میرا دل بچوں کے آنسو دیکھ کر پسیج جاتا۔ ماں تھی، کیا کرتی؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی۔ میں نے محلے میں لوگوں کو کام کا کہا ہوا تھا۔ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اسے دبانے کے لیے کسی عورت کی تلاش تھی۔ مجھے بہت اچھا دبانا آتا تھا۔ میں نے ایک ماہ اسے دبایا اور پیسے کما لیے۔ اس نے مجھے ایک جوڑا بھی دیا۔ اس طرح چھوٹے موٹے کام مل جاتے تو گھر میں بھی آسرا ہو جاتا۔ انہی دنوں میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ میری حالت بھی کافی خراب تھی، کھانے کے لیے اچھی خوراک نہیں تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان بچوں کو دنیا میں نہ لاؤں۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا یہ بھی قتل ہے۔ اس میں میری جان کو زیادہ خطرہ تھا۔ عورتیں زچگی کے دوران اموات کا شکار اتنا نہیں ہوتی جتنا اس عمل کے دوران ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی وہ کہنے لگی اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، رزق کی کمی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، رزق میں دیتا ہوں۔ وہ تو بھوکے پرندوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ صبح جب وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں تو شام کو وہ بھی بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اسی کا کام ہے سب کو رزق دینا۔ ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم انسان تو جمع کرنے کے چکروں سے باہر نہیں نکلتے، اور ہمارے مرنے کے بعد وہ سارا مال دوسرے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ خود اپنا اعمال نامہ تھامے قبر کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اپنے ہی بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔ میں اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر ہی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اگر میرے شوہر کو علم ہو جاتا تو یقیناً وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہوتے۔ جیسے تیسے میں نے اپنا وقت گزارا۔ جس مہینے میں میرے بچوں کی پیدائش متوقع تھی، اسی مہینے میں بہت سردی کا موسم تھا۔ جب کرائے کے گھر میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے، وہاں پر کھڑکیاں نہیں تھی۔ ہم نے وقتی طور پر کچھ کپڑا آگے لٹکایا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ اندر آ جاتی۔ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہو گئی۔ ٹھنڈ بھی زیادہ تھی اور میرے جڑواں بچے تھے، لیکن وہ موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکے اور دنیا میں آتے ہی منہ موڑ گئے۔ میں بہت زیادہ روئی۔ میں نے ناشکری کی تھی، اسی لیے شاید اللہ نے مجھ سے ان بچوں کو لے لیا۔ بہت پچھتاوا تھا۔ میرے شوہر بھی غمگین تھے۔ انہی دنوں میری ساس اور سسر کو سارے رسم و رواج یاد آ گئے کہ میرے ماں اور باپ نے مرنے پر دیگ نہیں پکوائی۔ لوگوں کی سنگ دلی پر میرا دل کیا کہ میں سر پیٹ لوں۔ میرے بچے چلے گئے اور انہیں دیگوں کی پڑی ہے۔ اس دنیا کے رسم و رواج سے بہت نفرت محسوس ہوئی، اور اپنے سسرال والوں پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جنہیں اس نازک صورتحال میں بھی اپنے چونچلوں سے فرصت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے دیگ بنواتی اور میرے سسرال والوں کے منہ بند کیے۔ مجھے اس حالت میں سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سب نے اپنے اپنے تھیلے بھرے اور چل دیے۔ میری ماں نے میرا ساتھ دیا اور میری بہنیں میرے پاس رکی، میرے بچے سنبھالے۔ جب میں ٹھیک ہو گئی تو وہ لوگ بھی واپس چلے گئے۔ میرے پہلے تینوں بچے میرے پاس تھے۔ ان کو دیکھ کر میں جینے لگی، اپنا دھیان بٹا لیا۔
لیکن ماں کے چاہے 10 بچے بھی ہوں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا ایک بچہ بھی اسے چھوڑ جائے۔ وہ اسے ایک بچے کی یاد میں بھی بھلکتی رہے گی۔ گھر کے حالات نہیں بدل رہے تھے۔ بچوں کے اسکول لگ گئے تو میں نے انہیں دکان سے چھڑوا دیا، خود مستقل نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ بچے کبھی کبھی کھلونے بیچتے، انہیں دوبارہ وہی مہربان عورت ملی۔ اس نے میرے بچوں سے کھلونے خریدے۔ بچوں نے اسے کہا کہ وہ ان کی ماں کی مدد کرے، وہ کسی نوکری کی تلاش میں ہے، کیا وہ ان کی مدد کر سکتی ہے؟ اس نے حامی بھری اور میرے گھر آ گئی۔ میں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ اس میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا وہ ایک اسکول میں مجھے آیا کہ نوکری لگوا دے گی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں واش روم لے کر جاتی۔ اس کے علاوہ جو بھی کام دیا جاتا میں فوراً کر دیتی۔ وہ سب میرے کام سے بہت خوش تھے۔ اکثر مجھے ایکسٹرا پیسے بھی مل جاتے۔ کبھی کبھی وہ مہربان عورت مجھے وہاں مل جاتی۔ گھر کے حالات بہترین تو نہیں تھے مگر بدتر بھی نہیں تھے۔ انہی دنوں میری ساس نے میرے شوہر کے ساتھ تعلقات بحال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں کسی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کی کسی اچھی جگہ پر نوکری لگ چکی ہے۔ میری ساس اور میرے دیور ہمارے گھر آ جایا کرتے، میرے بچوں کو الٹی سیدھی باتیں سکھاتے۔ میرے شوہر کو اپنے خونی رشتوں کی بہت پرواہ تھی۔ وہ جو بھی کماتے اپنے گھر والوں کو دے آتے، حالانکہ انہیں ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کافی دفعہ اپنے شوہر کو اپنی ساس کے گھر شاپر لے جاتے دیکھا، لیکن وہ جب بھی گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے۔ تب مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی کہ ان لوگوں کو ہماری پرواہ بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ میرے شوہر صرف اور صرف اپنے خونی رشتوں کے پیچھے ہی خوار ہو رہے ہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے سنا تھا کہ میرے سسر نے اپنے 2 بیٹوں کو اپنی جائیداد بیچ کر باہر کے ملک بھجوایا ہے، لیکن جب ہمیں کچھ دینے کی باری آتی تو وہ لوگ ہاتھ جھاڑ دیتے، کہتے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ہمیں دے دو۔ ایسا غیر منصفانہ رویہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کچھ اچھا بنتا انہیں علم ہو جاتا اور وہ سب کے سب یہاں آ جاتے۔ مجھے ان کی خاطر مدارت کرنے میں مسئلہ نہیں تھا، مگر میرے بچوں کے لیے ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب میں ساس کے گھر تھی تو میرے بچے اگر ٹونٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتے تو میرے دیور بول اٹھتے۔ گھر میں مختلف طرح کی چیزیں لا کر کھائی جاتی مگر مجھے اور میرے بچوں کو کوئی نہ پوچھتا۔ میرے دیور جان بوجھ کر بچوں کے سامنے چیزیں کھاتے تاکہ وہ ان سے مانگے اور انہیں چاول اور بھوکے جیسے القابات سے نواز سکیں۔ میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی۔ میری بات انہوں نے بھی پلے سے باندھ رکھی تھی۔ میری اپنی جہیز کی چارپائی پر میرے دیور نے قبضہ کر رکھا تھا۔ میرے بچے اس پر بیٹھنے لگتے تو وہ انہیں مارتا۔ ان کے ہاتھوں پر ڈنڈے پڑتا دیکھ کر ایک دن میں غصے میں آ گئی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میری جہیز کی چارپائی ہے، واپس کرے ورنہ میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے چھت سے نیچے چارپائی پھینک دی اور مجھے کہا کہ میں لے لوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوہر کو یہ سب بتایا تو گھر میں میرے خلاف محاذ اکٹھا ہو گیا کہ میں ان کے بیٹے کو جھوٹی پٹیاں پڑھاتی ہوں۔ مجھے ہر بات یاد تھی، میں کیسے بھول سکتی تھی۔ اب وہ لوگ دوبارہ میرے شوہر کو لوٹ رہے تھے۔ وہ صرف اپنے بیٹے سے تعلق رکھنا چاہتے تھے، اس کی بیوی اور بچوں کے لیے انجان تھے۔ میرا ذہن یہی سوچتا کہ اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے بہو گھر لا کر بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جاتا تھا۔ لوگ کیوں بہوؤں کو ساری زندگی دوسروں کی ہی بیٹی سمجھ کر ٹریٹ کرتے تھے؟ کیوں ان کے لیے اپنے دل اور دسترخوان کشادہ نہیں کرتے تھے؟ میں یہی سوچتی کہ جب میں بہو لاؤں گی تو لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے انہیں بیٹی بنا کر رکھتے ہیں، مگر میری ساس کا خیال اس سے الٹ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں سخت ساس بنوں گی، کیونکہ جب میں اپنے لیے سٹینڈ لیتی تو سب مجھے بدتمیز اور زبان دراز کہتے۔ میرا شوہر میرے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، مجھے خود ہی بولنا پڑتا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ میری شوہر کی کمائی ہی کھا رہے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے انہیں اچھی خاصی رقم بھیجتے تھے، مگر پھر بھی میرا شوہر سب کچھ ہی لٹا آتا۔ مجھے لگتا کہ اس کی نوکری بہتر جگہ پر ہوئی تو ہمارے حالات اچھے ہوں گے، تو میں پیسے جمع کر کے گھر بنواؤں گی، مگر ادھر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دن رات سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ اللہ سے بہت دعا کرتی کہ حالات بدل جائیں۔ ایک دن مجھے وہی مہربان عورت ملی۔ اس نے کہا میں پریشان دکھائی دے رہی ہوں۔ میں کسی کو گھر کے حالات کیا بتاتی، ٹال دیا۔ اکثر میرے بچوں کو وہ ملتی، ان سے کھلونے خریدتی۔ مجھے اکثر عورتوں کو بچوں کی پیدائش کے بعد دبانے کا کام مل جاتا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی ضروریات بڑھنے لگی۔
میں شوہر کو احساس دلاتی کہ وہ بھی بچوں کا سوچے، وہ بھی سسر سے حصہ لے تاکہ ہم گھر بنا سکیں، مگر میرا شوہر کہتا کہ وہ حصہ نہیں لے گا، وہ جھگی میں بھی رہ لے گا۔ میں سر پیٹ کر رہ جاتی۔ اپنوں سے اندھا دھند محبت ہمارا نقصان کر رہی تھی۔ میں نے تنگ آ کر چپ ساتھ لی کہ جو جیسا چل رہا ہے ویسے قبول کر لیا۔ ایک دن خبر ملی کہ میرے سسر کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے ہم سب کو بلایا ہے۔ شاید انہیں موت نظر آ رہی تھی۔ کافی جائیداد بیچ کر وہ دوسرے بیٹوں کو دے چکے تھے۔ جو بچی تھی اس میں سے ایک پلاٹ ہمارے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے وہ پلاٹ ہمارے نام کر دیا۔ کچھ دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ اپنے باپ کی وفات پر سب بھائی اکٹھے ہو کر خوب روئے۔ جب باپ کو دفنانے کی باری آئی تو میرا دیور ڈرنے لگا کہ شاید ابا جی مجھے بھی اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں۔ اس کی ایسی بیتوقع منطق سن کر سب افسوس کرنے لگے۔ شرمسار ہو کر وہ بھی آگے بڑھا اور باپ کو قبر میں اتارا۔ کافی دیر میرے شوہر باپ کی قبر پر بیٹھے پڑھتے رہے، جبکہ باقی سب دیور جنہیں اتنا مال دیا گیا تھا انہوں نے چند سیکنڈ بھی ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے حالات میں سدھار نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس بھی بیمار رہنے لگی۔ دوسری دیورانی انہیں نہیں پوچھتی تھی۔ میں اللہ کے رضا کی خاطر جا کر انہیں نہلا آتی۔ وہ ایک شیمپو بھی اپنی ساس کو نہیں دیتی، وہ بھی میں اپنے گھر سے لے جاتی۔ میرا شوہر ماں کے لیے انڈے اور دودھ روز بھجواتا، ان کے لیے اکثر کھانا بھی میرے گھر سے جاتا۔ اپنے آخری وقت میں وہ مجھ سے شرمندہ تھی۔ ان کی وفات پر میرا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رویا اور ہم سب کو بھی رلا دیا۔ جس قدر میرے شوہر سے ممکن ہوا اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا۔ میں نے بھی نہیں روکا، کیونکہ وہ اس کی ماں تھی، ان کا حق تھا۔ ویسے بھی وہ لوگ اب دنیا سے جا چکے تھے، کوئی ناراضگی اور گلہ دل میں رکھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہم سب کو بھی ایک دن چلے جانا تھا، مگر اپنی ذاتی گھر کی خواہش میرے دل میں پنپ رہی تھی۔ جیسے تیسے ہم لوگ کرایہ دیتے ہیں، مگر گھر کی خواہش ہر عورت کو ہوتی ہے۔ میں بھی اسے سجانا چاہتی تھی، سنوارنا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ انہیں ہم لوگ ہسپتال لے گئے۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اسی مہربان عورت نے مجھے پیسے دیے۔ اسکول میں کسی عورت کے ذریعے اسے میں نے پیغام بھیجا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیوگرافی کا کہا تھا، لیکن نہ تو اس شہر میں اس کی سہولت تھی اور نہ ہمارے پاس مزید پیسے۔ میں پریشان ہو گئی۔ دوبارہ مجھے ان سے پیسے مانگتے شرم آ رہی تھی۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا۔ اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے جو بھی تھا اپنے خزانوں میں سے بخش دے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن میرے شوہر نماز پڑھ رہے تھے، اچانک وہ وہیں گر گئے۔ انہیں ہلایا مگر ان کی روح فرشتہ اجل قبض کر چکا تھا۔ میرے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرے بچے ابھی چھوٹے تھے اور سر پر شوہر کا سایہ بھی نہیں رہا۔ میری ماں اور بہنیں بھی میرے غم میں نڈھال ہو رہی تھی۔ میں عدت میں تھی، کہیں کام کاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دیوروں نے بھائی کی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی موت کے بعد کیسے پوچھنے کی توفیق ہوتی۔ الٹا میری دیورانیاں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، مجھے کمتر محسوس کرواتی۔ گھر کے اخراجات اور مکان کا کرایہ مشکل ہو رہا تھا۔ جگہ تو مل چکی مگر گھر بنانے کے پیسے نہیں تھے۔ ماں جس حد تک ممکن ہوتا سپورٹ کرتی۔ زندگی بہت پریشانیوں کا شکار تھی۔ ایک دن مجھے وہی عورت ملی، اس نے کہا کہ وہ مجھے اس سے بہتر نوکری دلوا سکتی ہے، مجھے کھانا پکانے کا کام دیا جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ان لوگوں کے کھانے بھی مختلف قسم کے ہوتے، وہ مجھے ترکیب دے دیتے، میں پکا لیتی۔ انہیں میرے ہاتھ کا ذائقہ لگ گیا، اچھی تنخواہ تھی، ساتھ کھانا بھی۔ اس کے علاوہ وہ پرانی استعمال کی چیزیں بھی دے دیتے، لیکن گھر بنانے کی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ سر توڑ کوشش کر رہی تھی مگر مہنگائی بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ جہاں میں کام کرتی وہاں سب میرے ساتھ بہت فری تھے، میری بہت عزت کرتے، لیکن بلکہ جس مہربان عورت نے مجھے کام دلوایا تھا وہ بھی ان کی جاننے والی تھی۔ ان کے گھر ایک بزرگ خاتون تھی جن سے ملنے وہ خاص طور پر آتی۔ ان بزرگ خاتون کا بہت نام تھا، دم درود بھی کرتی، میرے ساتھ بھی محبت اور شفقت سے پیش آتی، لیکن اکثر درس سننے کے دوران میں ان کے پاس بیٹھتی۔ بہت سے مسائل لوگ ان کے پاس لے آتے، لوگوں کے مسئلے سن کر میں دنگ رہ جاتی۔ عورتیں جب ان کے پاس آتی ان کے جسم پر نیل کے نشان ہوتے، گھر میں جادو ٹونا اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا۔ جنات تنگ کرتے، کسی کی بیٹی پر جن نے قبضہ کر رکھا تھا تو کسی کا کوئی مسئلہ تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنی بیٹی لے آئی، اس کی بیٹی پر جن کا سایہ تھا، بہت تڑپ رہی تھی۔ جن اس کو تکلیف دے رہا تھا، اس کی گردن پر دباؤ ڈالتا تو وہ روتی چلاتی، بار بار کہتی کہ میری گردن ٹوٹ رہی ہے ماما۔ بیچاری بہت چیخ رہی تھی، مجھے بہت ترس آیا۔ اس کی ماں بھی پریشان تھی، وہ بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ ان بوڑھی خاتون کو سب اماں بھی کہتی۔ بھی اماں نے میرے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا، اور جن اس کے اندر بولنے لگا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، دوبارہ کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا، میں اپنی دیوی ماں کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کے الفاظ سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ ہندو جن ہے۔ بھی اماں نے پڑھنا بند نہیں کیا، اچانک وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے پینترا بدلا اور دھمکیاں لگانے لگا۔
اے بڑھیا چھوڑ دے مجھے ورنہ میں تیری 7 پشتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ وہ منتیں کرتا تو کبھی دھمکیاں لگاتا۔ بھی اماں نے جب تک اپنا عمل مکمل نہیں کیا تب تک انہوں نے پڑھنا بند نہیں کیا۔ عمل ہوتے ہی وہ جن وہاں سے قابو میں آ گیا۔ بھی اماں نے اسے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ اس کا نام پوچھا تو وہ بولا، میرا نام ارجن ہے اور میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ میرے ابا اجداد پاکستان سے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ لوگ بھی ہجرت کے بعد انڈیا چلے گئے، کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں۔ بھی اماں نے کہا، وہ اس لڑکی پر عاشق کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، وہ گزر رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی سے مسحور کن خوشبو آئی، میں اس پر قابض ہو گیا۔ بھی اماں نے کہا، وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ اسے سخت سزا ملے گی، دوبارہ وہ انڈیا نہیں جا سکے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی، سب نے اسے سنبھالا، پانی پھینکا، ہوش دلایا۔ بھی اماں نے انہیں قرآن پڑھنے کا بتایا۔ صبح شام کے اذکار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی سخت تاکید کی۔ نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی ہے۔ میں پاس بیٹھ کر ان کی ساری باتیں ازبر کرتی، مجھے بھی بہت نالج ملتا۔ وہ عورت شکریہ کہتے چلی گئی۔ بھی اماں ویسے تو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ کسی سے 1 روپیہ بھی نہ لیتی، اللہ کے رضا کی خاطر سب کی مدد کرتی۔ مجھے ان کی موجودگی میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا، وہ بہت نیک اور رحم دل تھی۔ میں نے اکثر عورتوں کے منہ سے سنا تھا کہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور بچوں کو خوب محنت کر کے پالا، بچے بڑے ہو کر کامیاب ہو گئے تو آج ان کی مالی حالت بہت آسودہ تھی۔ اپنی جوانی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ بچوں کی خاطر دوسری شادی کی۔ میں بھی بہت متاثر ہوتی اور مجھے خوشی ہوتی کہ ایسی نیک عورت کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ گھر آ کر میں اللہ کا ذکر کرتی، اذکار پڑھتی، میری شخصیت میں نکھار پیدا ہو رہا تھا، لیکن انسان ایک دم تبدیل نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ہی بدلاؤ آتا ہے۔ مجھے ان کے گھر کام کرتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ بھی اماں جادو ٹونے کا علاج بھی کرتی۔ کچھ عورتیں انہیں اپنے گھر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیسے ان کے برتن خون کے پیالوں سے بھر جاتے ہیں، گھر کے کسی بھی فرد کے اندر کسی ماورائی مخلوق کی حاضری ہو جاتی ہے، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، پیسے گم ہو جاتے ہیں، فساد اور لڑائی ختم نہیں ہوتی، سب ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، تعویذ جگہ جگہ سے ملتے ہیں، خوفناک آوازیں رات کو سونے نہیں دیتی۔ مجھے یہ سب سن کر ڈر لگتا کہ کیسے وہ لوگ یہ سب برداشت کرتے ہوں گے۔ بھی اماں ان کے ساتھ چلنے لگی، نہ جانے انہیں کیا خیال آیا، انہوں نے مجھے بھی آفر کی۔ میں اپنا کام ختم کر چکی تھی، اسی لیے وہاں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو داخلی دروازے کے ساتھ ہی لان تھا جو بنجر اور ویران لگ رہا تھا۔ عجیب وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ کوے کی کائیں کائیں نے فضا میں ویرانی کو اجاگر کر دیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں بھی اماں کے ساتھ اندر گئی، گھر کا جائزہ لیا۔ ان خاتون کے شوہر کی جادو کی وجہ سے ایک نامعلوم بیماری لگ گئی تھی جس کا علاج دریافت نہیں ہوا۔ بھی اماں کافی دیر پڑھائی کرتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے گھر کے دروازے کھل اور بند ہو رہے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ یہ بھی اماں کا حوصلہ تھا جو وہ یہ سب برداشت کرتی۔ انہوں نے ایک جگہ ان سے لان میں کھدائی کروائی، وہاں سے پتلے نکلے۔ بھی اماں نے خود وہ پتلے لیے اور کہا کہ وہ خود ان کا صفایا کریں گی۔ ساتھ ہی ان کے گھر کے ایک پورشن کی طرف اشارہ کیا جہاں دوسری مخلوق قابض تھی۔ انہوں نے خود وہاں پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کافی وقت تک ان کے گھر پر رہ کر کھوپڑیاں اور پتلے نکالتی رہی، پورے گھر کی صفائی کروائی، جگہ جگہ سے تعویذ ملے۔ روز ان کے گھر ایک مخصوص وقت پر یہ چیزیں دروازے ہلاتی تھی، تنگ کرتی تھی۔ بھی اماں کافی دن تک ان کے گھر میں اسی کمرے میں پڑھتی رہی۔ ان کا مقابلہ سخت تھا لیکن بھی اماں اللہ کے حکم سے کامیاب رہی۔ ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا۔ بھی اماں نے جادو کرنے والے کا نام نہیں بتایا اور میں ان سے متاثر ہو گئی۔ میں نے کمیٹیاں ڈال رکھی تھی تاکہ گھر بنانا شروع کر سکوں۔ بچے اب کھلونے نہیں بیچتے تھے۔ میں بہت سوچ کر پیسے خرچ کرتی۔ اپنی خواہش کا اظہار میں نے بی جان سے کیا۔ انہوں نے کہا، ان کے یہاں سرونٹ کوارٹر خالی ہے، میں وہاں رہ سکتی ہوں، میں کرائے سے بچ جاؤں گی۔ ان کے کوارٹر خالی پڑے۔ میں نے سوچا وہی پیسے بھی جمع ہو جائیں گے اور میرا فائدہ بھی ہے۔ میں نے اپنی اماں سے مشورہ کیا۔ اماں نے بھی کہا مجھے چلے جانا چاہیے۔ کچھ دن بعد میں وہاں سے بی جان کے کوارٹرز میں ہی شفٹ ہو گئی۔ بی جان کی بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے ان کی بہو اور بیٹے نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ اپنی دعوتوں پر مجھے بلا لیتے، کھانا پکواتے، میں برتن دھوتی، ٹیبل بھی سیٹ کر دیتی۔ وہاں جانے سے کرائے کے پیسے بھی بچنے لگے۔ دیکھ لیں، میں نے بی اماں سے پوچھا انہوں نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ وہ کہنے لگی، میں نے یہ سب نانا جان سے سیکھا تھا۔ میرا بچپن نانا نانی کے گھر ہی گزرا تھا۔ میری ماں سارا دن کام کرتی، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ سنبھال سکتی ہمیں۔ ہماری نانی کا گھر بھی قریب تھا، ہم لوگ بھاگ کر وہاں چلے جایا کرتے۔ اس وقت مٹی کے گھر ہوتے تھے، بہت کم لوگ تھے جن کے مکان پکے تھے۔ نانی ہمارا بہت خیال رکھتی۔ نانا جان کے پاس نوری علم تھا اور زیادہ تر وقت علم حاصل کرنے میں صرف کرتے۔ میرے ماموں کھیتی باڑی کا کام کرتے، اسی لیے نانا جان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی،
انہیں شوق پورا کرنے کے لیے حق مل جایا کرتا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تاکہ زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ اس وقت لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں بھنے ہوئے چنے پکڑتے اور راستے میں بھوک لگتی تو تھوڑے سے چنے کھا لیتے، بھوک کا احساس بھی مٹ جاتا اور طاقت بھی بحال رہتی۔ مشکیزوں میں پانی بھر کر لے جاتے، بہت مشکل سے علم حاصل ہوتا۔ لوگ استادوں کی عزت کرتے اور ان سے حاصل ہونے والے علم کی قدر زیادہ تھی۔ لوگوں کے پاس علم کم تھا لیکن عمل بہت تھا۔ مجھے بھی نانا ابو کو دیکھ کر علم سیکھنے کا شوق ہوا۔ پہلے تو نانا نہیں مانے، لیکن میرا شوق دیکھ کر انہوں نے مجھے تعلیم دی، پڑھنا لکھنا سکھایا اور جس حد تک ممکن ہوا مجھے علم دیا۔ تو میں ان سے ابھی بہت پیچھے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں اس کی مخلوق کی خدمت کرتی ہوں۔ میں بہت نڈر تھی، اندھیرے سے بھی نہیں ڈرتی تھی، اس کے علاوہ اس مخلوق سے اکثر میرا پالا پڑتا۔ میرے ماں باپ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، میں ان کے سامنے ایسی چیزوں سے پرہیز کرتی۔ پھر 16 برس کی عمر میں میری شادی ہوئی۔ شادی کے بعد ذمہ داریوں سے مجھے وقت نہیں ملتا تھا۔ پھر شوہر کی وفات ہوئی اور بچے بڑے ہونے لگے تو وقت مل گیا، یا شاید انسان اپنے من پسند کام کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ ان کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر تھی، جیسے وہ خود بھی ماضی کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ میں ان کی باتوں میں کھو گئی، ایسے لگا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اچانک ان سے ملنے کوئی آ گیا تو میں اٹھ کر کوارٹر میں آ گئی۔ کوارٹر میں آئی تو وہ مہربان عورت جس نے میری کافی مدد کی تھی، وہ اکثر مجھے نظر آتی لیکن ایک جھلک دیکھنے کے بعد غائب ہو جاتی۔ مجھے پہلے لگا میرا وہم ہے، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت ہے۔ اس کا نام مجھے اماں نے رضیہ بتایا تھا۔ میں اس کی ذاتی زندگی کا کچھ نہیں جانتی تھی، نہ ہی کبھی اس نے کوئی فالتو بات کی۔ انہی دنوں میری کمیٹی نکلی، میں نے سوچا کیوں نہ گھر کی بنیادیں رکھنا شروع کر دوں۔ جب پیسے ہوں گے تو تب گھر بھی ساتھ بنتا رہے گا، ممکن ہوگا تو ادھار بھی لے لوں گی۔ یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا، لیکن میرے دیور نے مجھے پلاٹ نہیں دیا، جان بوجھ کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے پاس پیپرز تھے مگر کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں نے بہت ترلے منتیں کی، وہ کہنے لگا کہ میں اسے رقم دوں پھر وہ جگہ دے گا، ورنہ وہ مجھے کورٹ میں گھسیٹے گا۔ بے بسی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسرے دیوروں سے کہا کہ وہ اسے سمجھائے مگر انہوں نے بھی خیال نہیں کیا۔ مجھ اکیلی عورت کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ شوہر کے بغیر عورت کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ شوہر مضبوط ڈھال ہوتے ہیں چاہے وہ بیمار بھی ہوں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ میرا دل پریشان ہو گیا، میرا برسوں کا خواب تھا اپنا گھر بنانے کا، جس کی راہ میں وہ رکاوٹ بن بیٹھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا۔ میرے دیور نے ہمیشہ مجھے تنگ کیا۔ میری بیٹی بھی بڑی ہو رہی تھی، یہ اکثر اس کو ٹوکتا رہتا کہ تمہارے سر پر دوپٹہ نہیں، تم چھت پر نہ جایا کرو یا باہر اکیلی مت جاؤ۔ اس کی اپنی بھی 4 بیٹیاں تھیں جنہیں اس نے مکمل آزادی دے رکھی تھی، جبکہ دوسروں کی بیٹی پر پابندی لگانا اسے بے حد پسند تھا۔ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ دوسری عورتوں کے اندر بہت نقص نکالتا، ان کا مذاق اڑاتا۔ مجھے اس کی عادتیں بہت سخت ناپسند تھی، شروع سے ہی میرے بچوں پر زیادہ سختی کرتا۔ میری اس کے ساتھ کبھی نہیں بنی، میرا خوب مذاق اڑاتا۔ جب میرے شوہر کی وفات ہوئی تو اس نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے پاس روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے اور میں لوگوں سے بھیک مانگتی پھروں گی، کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ اس طرح کے الفاظ بولا کرتا جس سے مجھے شدید تکلیف ہوتی۔ جب میرے دیوروں نے نیا گھر بنایا تو انہوں نے ہر جگہ یہ مشہور کروایا کہ انہوں نے اپنا سارا سامان پرانا مجھے دے دیا ہے، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس سارا جہیز کا سامان تھا اور کچھ میں نے خود کما کر مشکل سے چیزیں بنائی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے آگ لگ گئی۔ میں نے سب کو واضح کر دیا کہ میرے پاس اپنی ساس کے گھر سے کوئی سامان نہیں آیا۔ میری یہ صاف گوئی کسی کو نہیں بہاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک رکھے، میں ہلکی سی آواز بھی نہ نکالوں، لیکن میں انسان تھی، جب کوئی مجھے کاٹتا یا تکلیف دیتا تو میں رد عمل دیتی۔ ہم انسان ایک حد تک ظلم برداشت کر سکتے ہیں۔ میں دن رات محنت کرتی، بجائے اس کے کہ یہ لوگ میرا احساس کرتے یا میرا ساتھ دیتے، الٹا میرے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ لوگ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان جتنا خطرناک اور ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کافی دن سے میں بجھی اور کھوئی سی تھی۔ بی اماں نے دیکھا تو پوچھنے لگی اگر مجھے پریشانی ہے تو ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ میں نے ساری صورتحال بتائی کہ کیسے میرا دیور مجھے تنگ کر رہا ہے اور وہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے جس سے میری مشکل حل ہو جائے، وہ میری زمین واپس کرے۔ بی جان مسکرانے لگی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اس کا بہترین علاج ہے، کچھ دن تک تو وہ خود ہی تمہارا پلاٹ واپس کرے گا، بس دیکھتی جاؤ۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ اس نے کچھ دن بعد ہی میرے پلاٹ کا قبضہ دے دیا۔ خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، بی اماں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ میں نے کمیٹی کے پیسوں میں سے اپنی گھر کی بنیادیں ڈالی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جتنے پیسے آتے گئے میں گھر کے کام کروانے لگتی۔ کچھ پیسے بی اماں نے بھی دیے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے میں انہیں یہی رقم ضرور واپس کروں گی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے تحفے کے طور پر دے رہی ہیں، اس لیے رقم واپس کرنے کے بارے میں نہ سوچوں۔ لیکن مجھے ان سے اتنی زیادہ رقم بطور تحفہ لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
لیکن وہ میری عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے میرا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا کہ جب میرے پاس پیسے انہیں لٹا سکتی ہوں۔ خدا کی قدرت کیسی تھی کہ اگر کوئی احساس کرنے پر آئے تو غیر بھی اپنوں سے بڑھ کر خیال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پتھر دل بننے پر آئے تو ہمارے خونی رشتے بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس دنیا کے کیسے کیسے رنگ ہیں، اور اسی طرح مختلف رنگ اور مختلف مزاجوں کے لوگ بستے ہیں۔ زندگی کا ہر دن ہمیں نیا تجربہ دیتا ہے۔ جب تک انسان قبر میں نہیں پہنچتا وہ کچھ نہیں سیکھتا۔ ایک دن میں نے بی ایم ماں سے پوچھا کہ انہوں نے میرے دیور کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اس نے مجھے پلاٹ واپس کر دیا۔ میرے سوال پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ بہت محظوظ ہوئی، کہنے لگی، میرے پاس ایک جننی تھی، میں نے اسے کہا کہ وہ میرے دیور کو ڈرائے دھمکائے کہ وہ کسی کمزور اور بے بس انسان سے ناانصافی نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تمہارے دیور کو کافی دن تک بار بار خواب میں آ کر ڈرا رہی تھی، لیکن تمہارے دیور کو پہلے تو ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اس خواب کو سیریس نہیں لیا، لیکن پھر اس نے خواب میں ہی تمہارے دیور کو آگ کے الاؤ میں پھینکنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے اس کے اوپر ہی لٹکا دیا اور کہا کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑے گا اور لوگوں کا مال کھانا ترک کر دے گا تو اسے ضرور بچا لیا جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو جس آگ کے الاؤ کے اوپر اسے لٹکایا گیا اسے اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اس کام کو کرنے کی دیر تھی کہ تمہارا دیور ڈر کر تمہیں پلاٹ واپس دے گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ان کے پاس جن زادی بھی ہے؟ وہ بولی، میں نے اسے قید نہیں کیا، لیکن میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمیشہ میری مدد کرتی ہے۔ ویسے وہ اپنی دنیا کی ملکہ ہے، لیکن بے بس انسانوں کی مدد کرتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اسے دیکھنے کا بہت شوق ہے، وہ مجھے اس سے ملوائیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں اسے جانتی ہوں، میں کافی مرتبہ مل چکی ہوں۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو کسی جن زادی ملکہ سے ملاقات نہیں کر پائی کبھی۔ انہوں نے کہا، جس مہربان عورت نے مجھے یہاں کام پر لگوایا اصل میں وہی جن زادی ملکہ ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جن زادی ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں سوال منڈرا رہا تھا کہ وہ انہیں کہاں ملی۔ بھی اماں بولی، یہ میرے نانا کے پاس آیا کرتی تھی۔ جن اور جنیوں کی عمر طویل ہوتی ہے، یہ 1000 سال سے بھی اوپر تک زندہ رہ جاتے ہیں۔ میرے نانا کے پاس بہت سارے جنات تھے، لیکن وہ ان سے کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے جنات کو آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی مرضی سے میرے نانا کے پاس آیا کرتے۔ وہ میرے نانا سے بہت کچھ سیکھتے۔ جنات کو بھی علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ان کی عورتیں بھی علم حاصل کرتی ہیں۔ ایک دفعہ کسی جادوگر نے شہنشاہ جنات کی بیوی قید کر لی۔ وہ جادوگر بے حد طاقتور تھا۔ شہنشاہ جنات میرے نانا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کی بیوی کو جادوگر نے قید کر رکھا ہے اور وہ اسے چھڑوانا چاہتا ہے۔ نانا ابو بہت نڈر تھے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا انہیں کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی تھی۔ انہوں نے جادوگر کو پیغام بھیجا کہ وہ ملکہ کو آزاد کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ نانا ابو اس کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ سنتے ہی نانا ابو کو بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے اس سے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے خاموشی سے اس پر حملہ کرنے کی بجائے اسے پیغام بھجوایا کہ نانا ابو سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو جیتے گا دوسرے کو اس کی بات ماننی ہوگی۔ وہ راضی ہو گیا، لیکن وہ بہت چالاک اور مکار تھا، جانتا تھا کہ نانا ابو اس کے مقابلے کے ہیں تو وہ مقابلے میں ہار بھی سکتا ہے۔ اس نے چالاکیاں شروع کر دی۔ وہ میرے نانا ابو پر حملے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ انہیں نقصان پہنچا دے یا جان سے مار کر شکست دے۔ وہ شکست سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہار جائے اور اس کا رعب لوگوں سے ختم ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بہت مرعوب کر رکھا تھا۔ وہ جادوگر پیسے بٹورتا، اس کے پاس کافی مال تھا۔ وہ بہت بخیل تھا، پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے پر بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ انہیں بہت کم خرچ دیتا۔ وہ دونوں بھی اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ اس سے بہت دفعہ شکایت کر چکے تھے کہ اس کے دیے گئے پیسوں سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک دن تنگ آ کر وہ دونوں اسے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس نے اپنے جادو کے زور پر انہیں واپس بلایا اور اپنی ہی بیوی اور بیٹے کو ڈرا دھمکا کر رکھتا۔ وہ بیچارے مجبوراً اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے کہ ان سے کسی طرح اس کی جان چھوٹ جائے۔ نانا ابو نے ایک دن اس کے مقابلے کے لیے بلایا اور کہا کہ وہ کسی قسم کی کوئی چالاکی اور مکاری سے کام نہیں لے گا، بلکہ ایمانداری سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس نے اس بات کو منظور کیا، لیکن اس نے دھوکے بازی کی تھی۔ اس نے ہانڈی کا عمل میرے نانا ابو پر کیا تھا۔ ابھی ان لوگوں نے مقابلہ شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک ہانڈی اٹھتی آئی اور میرے نانا ابو کے اوپر آ کر پھٹنے لگی، لیکن نانا کو پہلے ہی علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے خود کو اس وار سے بچایا۔ وہ بالکل الٹ پڑ چکا تھا، جو کہ اگر اس انسان پر ہانڈی کا عمل پورا نہ ہو تو وہ عمل کرنے والے پر ہی الٹا پڑ جاتا ہے۔ وہ ہانڈی جادوگر کے اوپر جا گری اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹے کو اس کے بننے کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ ان کی جان اس جادوگر سے چھوٹ چکی تھی۔ نانا ابو کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اس کے اپنوں کو بھی اس کے مرنے کا کوئی غم نہیں۔
انسان کو اپنی زندگی میں اس قدر ظالم اور بدتر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے مرنے پر خوشی کا اظہار کریں، کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہ ہو، کوئی ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھے۔ جتنی بھی اس کی طاقتیں اس کے اندر تھی وہ سب آزاد ہو گئی، اور وہ ملکہ بھی آزاد ہو کر شوہر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے میرے نانا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ جنات نانا ابو سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ میں چونکہ نانا ابو کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اسی لیے میری بھی ان کے ساتھ بہت جان پہچان ہو گئی تھی۔ وہ ملکہ میری بھی بہت گہری دوست بن گئی اور میرے بہت سارے معاملات میں میرا ساتھ دیتی۔ اس نے ہمیشہ میری مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تھی۔ میری جیسی کم علم عورت کے لیے یہ سب بہت زیادہ متاثر کن تھا۔ زندگی میں کبھی بھی ایسے شاندار لوگوں کے ساتھ پالا نہیں پڑا تھا۔ اس جادوگر کی کہانی سن کر مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ انسان زندگی میں نہ جانے کون کون سے عذاب اپنے گلے میں پال دیتا ہے، جو نہ صرف اسے دنیا میں نقصان پہنچا دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں اب روز اللہ سے دعا کرتی تھی وہ مجھے میرے ایمان کی حالت میں موت دے دے، مجھے چلتا پھرتا اس دنیا سے لے جائے، میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ میری اس ملکہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایک دن بھی اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، تب وہ ملکہ ان سے ملنے آئی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی فالتو بات نہیں کی، بس مسکرا کر میرا اور بچوں کا حال پوچھا۔ میں بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی خوبصورت عورت تھی، عجیب سی مقناطیسیت اس کے اندر دکھائی دی۔ بھی اماں کے سر میں درد نہیں جا رہا تھا، میں اکیلی انہیں دبا رہی تھی۔ ان کی حالت بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے ان کا ساتھ بہت کچھ سکھاتا جا رہا تھا۔ میرا اللہ کے ساتھ قربی انہی کی بدولت زیادہ ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اتنی جلدی انہیں کھو دوں۔ ان کے گھر والے بھی اب بہت زیادہ دکھی نظر آ رہے تھے، خاص طور پر ان کے بیٹے۔ وہ روز اپنی ماں کی مالش کرتے، ان کا سر دباتے، ان کو وضو کرواتے، ڈاکٹر کے پاس بھی چیک اپ کے لیے لے کر جاتے تھے۔ بی اماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ انہوں نے گھر ہی سارا ہاسپٹل بنا دیا۔ اتنی فرما بردار اولاد دیکھ کر مجھے دل ہی دل میں رشک آ رہا تھا۔ میں دعا کرتی کہ کاش میری بھی ایسی ہوئی اولاد ہوتی۔ ایک دن بی اماں سب کو کہنے لگی کہ ان کا آخری وقت قریب آ رہا ہے، سب مجھے میری تمام غلطیوں کے لیے معاف کر دیں۔ سب رونے لگ گئے، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں شوہر کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ 2 سے 3 دن کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ گئیں۔ سب بہت غم زدہ تھے۔ ملکہ جنزادی بھی ان کی وفات پر آنسو بہا رہی تھی۔ بی جان کو دفنا دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے ملکہ جنزادی کو آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اب میرا باقاعدہ گھر بھی پورا بن چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں ہی اس کے بعد شفٹ ہو گئی تھی۔ بی اماں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ گھر بنوانے میں میرا بی اماں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے انہیں ہی اپنے گھر میں لاؤں گی، لیکن وہ میرے گھر کی تکمیل سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا اس گھر میں اب بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن کام کرنا تو میری بھی مجبوری تھی۔ میں اپنے اس کام کو بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں بی اماں کی خوشبو ہر وقت بستی رہتی تھی۔ میری اس گھر سے ان گنت قسم کی یادیں موجود تھی۔ میں وہاں سے اپنا کام ختم کرنے کے بعد بس فوراً ہی نکل کر چلی جاتی تھی، کیونکہ بی اماں کا خیال مجھے وہاں پر ہرگز بھی چین نہیں پانے دیتا تھا۔ ہم لوگ مرے ہوئوں کے ساتھ مر تو نہیں سکتے، لہٰذا اس دنیا میں زندہ رہنا ہماری بہت بڑی مجبوری ہے، کیونکہ جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی اسی کی امانت ہے۔ کچھ عرصے بعد مجھے بی اماں کے بغیر رہنے کی پوری عادت ہو گئی تھی، لیکن میری وہ ساری یادیں جو ان کے ساتھ تھی وہ ہمیشہ زندہ رہی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔